السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 58th کلاس یعنی 58ویں کلاس میں ثلاثی مزید فیہ کے چھٹے باب افتعال کے اسماء اور افعال یعنی ناؤنس اینڈ ورب پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھٹا باب، اس کا نام افتعال یعنی اس میں مصدر پر نام رکھے گئے، ہمیں پتہ ہے۔ مزید فی کے پہلے صیغے کی تعمیر یعنی فارمیشن کا طریقہ مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے نظارہ یعنی اس ایک مرد نے دیکھا سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو چکی کہ ہم نے ہر باب کے لیے ان ثلاثیوں کا انتخاب کیا ہے جو ہم صبح سے شام تک کئی مرتبہ جس کو استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی، اور صبح سے شام تک ہمارے مکالموں میں یہ الفاظ آتے رہتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں اس میں؟ پہلے نمبر پر ثلاثی مجرد نظر آئے، اس ایک مرد نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے، تو نظر یہ ہم نے لے لیا۔ اب اس کے صفات کیا کریں گے؟ پہلے الف لگا دیں گے زیر کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ نظرہ سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ الف کے نیچے زیر لگا دیا، پہلا کام تو یہ کر دیا۔ دوسرے نمبر پر کیا کیا؟ فا کلمے پر جزم، یہ فا کلمہ ہے، نون، یہ دیکھیے نون کے اوپر جزم لگ گیا۔ تیسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں؟ فا کلمے کے بعد تا زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ ہم نے دیکھے تا زبر کے ساتھ لگا دی۔ باقی یہ زا زبر زا، را زبر را، وہ اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ تین کام ہم نے کیے، تو یہ بن گیا انتظارا۔ انتظارا یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے ثلاثی مزید فی کے چھٹے باب کا۔ اب اس کے اندر کیا فرق آیا نظرہ اور انتظارہ میں؟ کہ اس میں الف اور تا یہ لگ گئی ہے، یہ اس کی تمام گردانوں کے اندر موجود رہتے ہیں یہ دونوں حروف، اور یہ نشانی ہے چھٹے باب کی۔ تو انتظار کیا اس نے، یا انتظار کیا اس ایک مرد نے، تو علامت فا کلمے سے پہلے الف، یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے الف اور فا کلمے کے بعد تا، یہ اس باب کی علامت ہے۔ اب دیکھیے ماضی کے پہلے صیغے، اب انتظارہ ہمارے پاس آ گیا، اب انتظارہ سے ہم اس میں مصدر کی تعمیر مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم انتظارہ کے ساتھ؟ یہ دیکھیے انتظارہ آ گیا، اب اس میں تین کام اس میں بھی کرنے ہیں۔ انتظارہ کی مزید فیہ کی علامت تا کے زبر کو زیر سے بدل دیتے ہیں، تو انتظارہ میں دیکھیے یہ تا مزید فی کی علامت ہے، ابھی ہم نے گفتگو کی، تو اب اس تا کے زبر کو زیر میں بدل دیتے ہیں، تو یہ زبر تھا، یہ زیر ہو گیا، الف ویسے ہی ہے تو انتی ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں؟ انتظارہ کے عین کلمہ، یعنی عین کلمہ یہاں ضا ہے، ضا کے بعد آپ نے الف لگا دیا، دوسرا کام یہ ہو گیا۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں انتظارہ کے ساتھ؟ انتظارہ کے لام کلمے، یہ جو لام کلمہ ہے یعنی را، اس کے زبر کو، یہ دیکھیں زبر ہے،
اس کے زبر کو دو پیش میں بدل دیتے ہیں، تو انتظارن اب یہ اسم بن گیا تو دو پیش آ گئے، تو اب اس کے معنی انتظار کرنا۔ کیا مطلب انتظار کرنا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہاں ہم لوگ ملیں گے صدر کی مین ٹاور کے اوپر، اب وہاں پر جیمپرس مارکیٹ کے سامنے، اب وہاں پر پہنچ گئے، دو بندوں نے گفتگو کی، ان میں سے جو بھی پہلے پہنچ جائے گا وہ مسلسل ادھر ادھر نظریں گھماتا رہے گا، اور اگر میرے سے کسی کمٹمنٹ ہوا ہے تو وہ میرے جیسی داڑھی، میرے جیسی ٹوپی اور کپڑے دیکھے گا کہ اس بندے کا موٹا ہے پتلا ہے کیسا ہے، اور ہر بندہ اس کو قاسم صاحب ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے نظر میں کوشش، یہ اس بات کی خصوصیت ہے کہ وہ نظر آ جائے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، ہر بندہ کو میں وہی بناتے جاؤں گا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ چھٹے باب کی خصوصیت ہے، اور خصوصیت اس باب کی طلب کہلاتی ہے، یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ وہ بندہ جو جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، طلب کہلاتی ہے، یعنی اس فعل میں کوشش۔ تو طلب معنی آپ کو معلوم ہے مانگ یا ڈیمانڈ۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں چارٹ کے اوپر جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے، کیونکہ ہمارے ان کے اوپر تفصیل کی گفتگو اس لیے نہیں رہتی کہ اب صرف وزن ہمیں بنانے ہیں، تو وزن یہ ہوں گے انتظار سے ینتظر مضارع کا وزن ہے، اس کے بعد انتظر، اسی انتظارہ میں صرف یہ جو زا کا زبر تھا یہاں تک کہ زیر کر دیا، اور امر میں ہمیشہ جزم ہوتا ہے تو را کے زبر کو جزم بدلا، انتظر لا تنتظر، تو مخاطبت کی تا لگ گئی اور وہی باقی لا تنتظر۔ یہ اب مشق میں آپ لوگ باقی انتظار اپنے اپنے کوشش کریں گے ہم لوگ اسی طریقے سے۔ ماضی یہ ہے اور اس میں مصدر ہم نے انتظار بنا لیا تھا، میم پیش لگ جاتا ہے تو منتظرن، اب زا کے نیچے زیر تھا، یہ فاعل ہے، اس کو مفعول بنانے کے لیے صرف اس زیر کو زبر میں بدل دیں، یہ فاعل تھا منتظر انتظار کرنے والا، اور مفعول منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔